دو باتیں روزانہ کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا فذکر انما انت مذکر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد دلاتے رہیے، ان کو یاد دلاتے رہیے، چونکہ آپ ہی تو یاد دلانے والے ہیں۔ یہاں میں نے ایک خاص ترجمہ کیا ہے، ممکن ہے آپ کئی ترجمے اور دیکھیں۔ ہی کا جو لفظ ہے آگے اور پیچھے لگا دینے سے مضمون بدل جاتا ہے۔ مثلا یوں کہا جائے انہیں یاد دلاتے رہیے، آپ یاد دلانے والے ہی ہیں، آپ یاد دلانے والے ہی ہیں۔ ہی اگر بعد میں چلا گیا تو اس حصر سے سارا مضمون بدل گیا۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بہت ساری شانوں کی نفی ہو جاتی، اور کئی مترجم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے۔ اب ہی اگر یاد دلانے والے سے پہلے لگا دیں تو یاد دلانے پر زور واقع ہوتا ہے اور ساری شانیں برقرار رہتی ہیں۔ مثلا یوں کہا کہ یاد دلاتے رہیے، آپ یاد دلانے والے ہی ہیں، معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے اور کچھ نہیں۔ اب اس لیے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہیں یاد دلاتے رہیے، اے حبیب آپ ہی تو یاد دلانے والے ہیں۔ جب ہی پہلے لگ گیا تو گویا یہ پتہ چلا کہ میرے حبیب آپ جیسا مذکر اور کون ہے، آپ ہی تو ہیں بھولے ہوئوں کو یاد دلانے والے اور بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے۔ اور پھر اس امت میں قیامت تک جو بھی مذکر بنے گا وہ آپ کی تذکیر کے فیض سے ہی بنے گا، آپ کی تذکیر سے ہی آگے پھر ہر کوئی مذکر بنے گا۔ یہ اس پر زور اس لیے دیا کہ انسان کے مادہ میں چونکہ نسیان ہے، بھول جاتا ہے، لہذا جو بات جتنی کثرت سے یاد دلائی جائے وہ تازہ رہتی۔ اس نے 10 دن اپنے در پہ بیٹھنے کی اجازت دے دی تو عام دنیا کے چھوٹے چھوٹے سخاوت کرنے والے سخی دروازے پر اگر ایک آدھ دن گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی کو بٹھا لیں تو جاتے ہوئے خالی نہیں بھیجتے۔ تو وہ مالک سب سے بڑا سخی 10 دن رات اپنے دروازے پر منگتوں کو بٹھا کے پھر آپ کو خالی بھیج دے گا؟ یہ امید کا گوشہ ہے، رجا کا، اس کو یاد رکھیں، امید کا، رجا کا، کہ اس نے توفیق دی ہے، بٹھایا ہے تو دے کر بھیجے گا۔ دوسرا خوف کا گوشہ ہے، 2 باتیں میں نے شروع سے روزانہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تصور اقتربت الساعہ، قیامت سر پہ آ پہنچی۔ اور میں نے نکتہ یہ بتایا ہے کہ قیامت کو وہ واقعات و حادثات عالم کے تناظر میں اس کا انعکاس نہ دیکھیں کہ وہ جو واقعات اور حادثات وقوع قیامت کے ہیں، نشانیاں اور علامتیں، اس حساب سے وہ کب ہوگی، نہ، ہر بندے کی قیامت اس کی موت سے، موت آ گئی اس کی قیامت اور اس کا یوم آخرت شروع ہو گیا۔ موت اور قبر کی شام آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب یوں سوچیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت میں کتنا فاصلہ ہے، ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے جسے ہم بالیقین فاصلہ ہی کہہ سکیں۔ ہماری قیامت، ہماری آخرت ہماری موت سے ہے۔ اس موت میں اور ہماری زندگی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے زندگی اور موت کا، جہاں بھی ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے پہلے موت کا پھر حیات کا ذکر کیا ہے۔
سبق یہ سکھایا ہے کہ زندہ رہنے والوں، زندگی اسی کی ہے جو زندگی سے پہلے موت کو یاد رکھے، وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا جو موت کو پہلے رکھے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، موت کا ذکر پہلے کیا۔ اللہ رب العزت فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم مردہ تھے، عدم تھے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر موت وارد ہوگی، پھر زندہ ہوگے، پھر میری طرف لوٹائے جاؤ۔ تو ہماری ابتدا میں بھی موت پہلے، حیات بعد میں۔ قیامت کے دن بھی جب لوگ اللہ کے حضور کچھ لوگ عرض کریں گے تو کہیں گے باری تعالیٰ تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا۔ جب بھی موت اور حیات کا ذکر اکٹھا آیا ہے پورے قرآن میں، جہاں بھی ذکر آیا ہے موت کا نام اور موت کا ذکر پہلے، حیات کا بعد میں۔ جہاں موت اور حیات کی ترتیب ہمیشہ اول تا آخر ایک ہی رہے کہ موت کا ذکر پہلے، حیات کا بعد میں، ہمیشہ ترتیب ایک ہی رہے، تو ترتیب کا ہمیشہ ایک ہی رہنا ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے اللہ کا، یہ اتفاقاً نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہے۔ پیغام یہ ہے کہ لوگوں موت کو ہمیشہ اپنی زندگی پر مقدم رکھنا، جو لوگ زندگی کو پہلے رکھیں اور موت کو بعد میں، وہ بازی ہار گئے۔ اس لیے پھر تو وہ زندگی کے سودے میں ہی گم رہیں گے، زندگی کی زینت میں، زیب و آرائش میں، زندگی کی راحتوں میں، لذتوں میں، چاہتوں میں، رغبتوں میں، زندگی کی شہوتوں میں، تمناؤں میں، آرزوؤں میں، وہ تو زندگی کی اتنی طویل آرزویں ہیں، ختم ہی نہیں ہوں گی۔ موت کا سوچنے کا تو وقت ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا پہلے زندگی سنوار لوں، زندگی کے عیش و آرام کا کچھ بندوبست کر لوں، اپنا اور اپنی اولاد کا اور اپنی فیملی کا کر لوں، جنہوں نے مالک کے دروازے پر چھوڑ کے چلے جانا ہے، جنہوں نے قبر کے دروازے پر چھوڑ کے مڑ جانا ہے اور ساتھ نہیں ہونا۔ تو زندگی تو ساری کچھ اپنی عیش و آرام میں صرف ہو گئی، کچھ پچھلوں کے لیے وراثت میں صرف ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بندے تو نے اپنے لیے کیا بنایا؟ لہٰذا اگر اپنے لیے کچھ کمائی کرنی ہے تو اس کی سبیل یہ ہے کہ موت کو پہلے دیکھ، پہلے موت کا سامان کر، پھر زندگی کا سامان کر۔ جن لوگوں نے صبح سویرے سفر شروع کرنا ہو تو وہ سونے کے بندوبست سے پہلے صبح سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ صبح تڑکے سویرے منہ اندھیرے سفر پہ روانہ ہونا ہے، قافلہ چلنا ہے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ وقت مقرر ہو کہ منہ اندھیرے اتنے بجے صبح قافلہ چل پڑے گا، سفر پہ روانہ ہونا ہے، تو وہ شخص کہے کہ میں صبح اٹھ کر تیاری کر لوں گا، اور سفر بھی لمبا ہو، سفر بھی لمبا ہو، اس کا سامان بھی رکھنا ہو، زاد سفر بھی رکھنا ہو، جگہ جگہ مرحلے ہو، ہر مرحلے کا انتظام بھی کرنا ہو، لمبا سفر ہو، تو کوئی عقل مند دانش مند آدمی نہیں سوتا اس سفر کا انتظام مکمل کیے بغیر۔ تو لوگوں سونا زندگی ہے اور صبح سفر کے لیے جاگنا یہ موت ہے۔ موت سونا نہیں ہے۔ سونا اسے کہتے ہیں جب انسان پر غفلت طاری ہو جائے، جب اسے ہوش نہ رہے، جب اسے کوئی خبر نہ رہے، جب شعور نہ رہے، اس کو نیند کہتے ہیں۔ موت تو شعور لے آئے گی، موت تو ساری بے خبریاں ختم کر دے گی، موت تو جو آج نظر نہیں آ رہا سب کچھ دکھا دے گی۔ موت سے غفلت فکشفنا عنک غطاءک، موت سے تو سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ تو جو پردے اٹھا دے وہ نیند ہے یا بیداری ہے؟ موت تو اصل بیداری ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ نیند ہے، اس لیے کہ اس میں غفلت کے پردے ہیں، بے خبری کے پردے ہیں، اس لیے ہماری ترجیحات آگے پیچھے ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اصل زندگی میں کامیابی چاہتے ہو
تو موت کو پہلے رکھو، چونکہ اصل زندگی موت سے شروع ہونی ہے، یہ نہیں جس میں اب گزر رہے ہو۔ چونکہ اصل زندگی کی ابتدا موت ہے، اس لیے ہر جگہ موت کا نام پہلے لیا اور حیات کا نام بعد میں لیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور پہلا مرحلہ آ جائے گا موت سے، 5 دنوں میں تفصیل سے بات پہلے مرحلے تک برزخ تک ہو چکی۔ اب میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن جب آپ برزخ میں ہم جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تو برزخ کی زندگی کی طوالت، قبر کی وسعت دیکھ کر اس دنیا کی وسعتیں بھول جائیں گی، اور ایمان والے قبر کی راحتوں کو دیکھ کر اس دنیا کی لذت اور عیش کو بھول جائیں گے، اور بد نصیب لوگ قبر کے عذاب کو دیکھ کر اس دنیا کی تکلیفوں و اذیتوں کو بھول جائیں گے۔ وہ کہیں گے کاش اسی اذیت میں رہتے، وہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس چھوٹے سے ساعتم من النہار، دن کے ایک چھوٹے سے لمحے کی اذیت سے بچنے کے لیے بڑی اذیت خرید لی۔ ہم نے ایک چھوٹے سے لمحے کی لذت اور راحت کے لیے اصل طویل اینڈ لیس لذت اور راحت کھو دی۔ اسی طرح جب برزخ کا وقت ختم ہوگا، قبر کا دور، اور جس کو قیام الساعہ کہتے ہیں، وہ دن آئے گا، تو برزخ میں قبر میں رہنے والے جو پہنچ چکے، وہ اس پوری مدت حیات کو ایک لمحہ دیکھیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت میں کھڑے ہونے کے بعد دنیا تو دنیا رہی، پوری برزخ کی طویل حیات کو بھی ایک لمحہ دیکھیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیہ کریمہ میں جو سورہ انبیاء کی میں نے تلاوت کی، فرمایا بلکہ قیامت جیسے موت، اب دیکھیے دونوں کا مزاج، طبیعت، ورود، انداز ایک ہے۔ جیسے موت اچانک آ پہنچتی ہے اور ایک لمحہ نہیں دیتی بندے کو سنبھلنے کا، فرمایا قیامت بھی انہیں اچانک آ پہنچے گی اور انہیں بدحواس کر دے گی۔ سو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ لوگ کس انتظار میں، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا بس یہی انتظار ہے کہ قیامت اچانک ان پر آ پہنچے، موت اچانک ان پر آ پہنچے، قیامت اچانک ان پر آ پہنچے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا انہیں نہ خبر ہو نہ شعور ہو، اور فرمایا کہ پھر سارے دوست اور احباب، سب دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہ دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔